بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج رحمت رمضان پروگرام کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی سلام عرض کرتا ہے۔ ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ وہی قاری صاحب ہیں جو آپ صبح نور میں درود تاج شریف سنتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ انہی کو سعادت حاصل ہے، انہی کی آواز میں ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کی ولادت پاک ہوئی
جن کی ولادت پاک پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرحاں شاداں تھے، جن کی ولادت پاک پہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت خوش تھیں، جن کی ولادت پر علی المرتضیٰ شیر خدا بہت خوش تھے، جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو پہلا دیدار جو تھا وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، اور وہ انوار جو تھے وہ اپنی آنکھوں اور دل میں سمیٹے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی میں اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، اور انہوں نے وہ لعاب دہن جو تھا وہ اس کو چوسا۔ اور لعاب دہن کیا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ جام محبت تھا جس میں معرفت کے جام بھی تھے، جس میں علم کے جام بھی تھے، جس میں حلم کے جام بھی تھے، جن میں شجاعت کے جام بھی تھے، جن میں عظمت کے جام بھی تھے، جن میں رفتوں کے جام بھی تھے، جن میں حلم کے جام بھی تھے، جن میں سخاوت کے جام بھی تھے۔ جتنی خوبیاں ایک انسان میں ممکن ہو سکتی ہیں یہ سارے جام جو تھے اس لعاب دہن نے پلا دیے۔ اور یہ ہستی پاک وہ تھی جو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے، اور اتنا طویل کرتے کہ صحابہ کرام کو خیال ہوتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت وحی جو ہے وہ اتر رہی ہے۔ اور ان سے محبت کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ چادر میں ان کا پاؤں جو الجھ گیا اور ذرا لڑکھڑائے تو خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اترے اور آ کر ان کو سنبھالا دیا۔ یہ 5ویں خلیفہ راشد علیہ السلام، ان کا مقام وہ ہے کہ ان کا نام بھی جنت سے آیا تھا۔ ان کا نام جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کھڑے ہیں اور یہ آتے ہیں اور ان کے بھائی اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹانگ مبارک ہے اس کے درمیان سے گزرنا شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے جو پائے اقدس ہیں ان کو کھول دیتے ہیں اور یہ نیچے سے گزرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، کبھی ان کو اپنی پشت مبارک پہ سوار کرتے ہیں، کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں دونوں بھائیوں کو، کبھی ایک کو دائیں طرف سے چومتے ہیں پھر بائیں طرف سے اس کو چومتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ زبان پاک کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو چوس رہے تھے جیسے کھجور کو کوئی بچہ جو ہے وہ چوستا ہے، جیسے آج کل کے ہمارے بچے جو ہیں جیسے ٹافی لیتے ہیں یا چاکلیٹ کو چوستے ہیں، بالکل اس طرح سمجھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاڈیاں کرتے تھے نا، مجھے لاڈیاں سے اچھا لفظ نہیں ملا اس لیے یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس باہر نکالتے، یہ چھوٹے تھے تو زبان اقدس جو تھی وہ سرخ رنگ کی تھی، گلاب کی طرح کی، تو یہ پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کو اندر لے جاتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کو باہر لاتے، یہ پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پاک کو اندر لے جاتے۔ اور ایک واقعہ جو ہے وہ تو مجھے بہت ہی زیادہ میرے دل کو بھاتا ہے، اور یہ ہر مسلمان جو ہے اس کو یہ سبق دیا کہ اپنے بچوں سے تم نے کیسے پیار کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، ان کو اپنے فرزند کہا ہے، جو ان سے محبت کرے گا، ان سے محبت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت نہیں ہو سکتا، یہ فائنل بات ہے۔ ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں کاشانہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پر اور دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بھائی حسن و حسین جو ہے وہ کشتی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے ہیں حسن اس کو پکڑو، حسین کو ٹانگ سے پکڑو، بازو سے پکڑو، اب گردن کی طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا بابا جان فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسن بڑا ہے، آپ اس کو داؤ سکھا رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر جبریل جو کھڑا ہوا حسین کو داؤ سکھا رہا تھا تو میں حسن کو داؤ سکھا رہا تھا۔ یہ جن کا جھولا جو ہے وہ جبریل امین جھلائیں، اور جن کی والدہ کی چکی جو ہے وہ آ کے ملائکہ آسمانی چلائیں، اور سخاوت کے ان کو سید الاسقیاء کہا جاتا تھا۔ 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ لوگوں نے کہا جناب آپ کے پاس تو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، آت متول ہے، آپ کیوں نہیں سواری کرتے؟ کہا رب کے گھر جاتے ہوئے پاؤں سے میں گھوڑے کے پاؤں سے زمین مسل نہیں کروانا چاہتا، میں پیدل جاؤں گا۔ اور ان کا عقیقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز کیا، اور ناف جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقصد سے ان کی ناف جو تھی وہ درست کی۔ کیوں نہ ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبی سے باہر آتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں اپنے باپ کی، اور سیدنا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، یہ تو بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بالکل شبیہ، وہی نور، وہی روشنی، وہی حسن۔ تو یہ آج ان کا یوم ولادت ہے، اور سارے اہل اسلام کو میں اپنی جانب سے 92 انتظامیہ کی جانب سے اور میں اپنے اسکالر حضرات کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ کیوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پہ خوش ہوں ایک مومن اس بات پہ خوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے غمگین ہوں ہم اس پہ غمگین ہوں گے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہوئے ہم اشکبار ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دائیں ہاتھ سے پانی پیا تو ہم دائیں سے پئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جو فرماتے رہے جتنا ہم سے ہو سکے وہ ہم نے وہی انداز کوشش کرنی ہے اختیار کرنے کی، مکمل تو ہم کر نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، وہ تو اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام یا خلفائے راشدین جانتے ہوں گے، بس جی چاہتا ہے ان کے اوصاف، ان کی عظمت رفعت بندہ بیان کرتا رہے، زبان کو بھی لذت آتی ہے، قلب کو بھی راحت ملتی ہے، اور ایک جو خیالات کو بلندی اور جو عرفہ ایک صورت ہے وہ بھی ملتی ہے۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو اس مبارک موقع پر جناب پیر قمر شکور احمد صاحب، آپ ان سے واقف ہیں، پیر سید شمس الرحمان مشہدی میرے ساتھ، اور پھر آپ کو پتہ ہے جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں۔ تکڑا پینل ہے آج تینوں، اور پھر جو کیف آور انسان ہے جو ایک کیف پیدا کرتا ہے ہماری محفل، وہ بھی بڑا تکڑا بندہ ہے، وہ کون ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جناب شیر میاں داد اور ان کے ہم نوا، کیا سنائیں گے؟ میرے خیال آپ سے شروع کر لیں ہم۔ جی، نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخاطب کریں گے اے حسنین کے نانا، واہ، اور عرض کریں گے سبحان اللہ۔ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی،
نظر کرم فرماؤ میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرماؤ ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نگر دکھلاؤ ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نگر دکھلاؤ تڑپ رہا ہے آقا ہر دم آپ کا یہ دیوانہ تڑپ رہا ہے آقا ہر دم آپ کا یہ دیوانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سب کچھ ہے کیا ہے ہستی میری آپ کی نسبت سب کچھ ہے کیا ہے ہستی میری ڈوب رہی ہے اسی آنکھیں گرداب میں کشتی میری ڈوب رہی ہے اسی آنکھیں گرداب میں کشتی میری ایسے میں سرکار مدینہ میری مدد کو آنا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا تم زمانے کے مختار ہو یا نبی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا رسول اللہ ویلکم بیک ناظرین کرام. پیر صاحب زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن اور بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبت نبی میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن. سبحان اللہ. بہت خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آغاز جناب نے ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت آج کے دن کی برکتوں سے ہم سب کے دامن مراد کو بھرے رحمتوں سے نوازے سرفراز فرمائے.
جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں صاحبزادے حضرت قاسم اور جناب حضرت عبداللہ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو مشرکین مکہ نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقطوع نسل ہونے کا، معاذ اللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ حکمت پروردگار یہ تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام میں کثیر تعداد ایسے انبیاء کی ہے جن کے بیٹے بھی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 عظیم فرزند عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں اس لیے بلا لیے کہ اگر وہ فرزند حیات رہتے اور نبی نہ ہوتے تو یہود و نصارہ حضور علیہ السلام کی شان میں تنقیص کرتے، اور اگر وہ حیات رہتے تو حضور علیہ السلام کی جو شان خاتم النبیین کی ہے اس پر حرف آتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فرزند عطا فرمائے اور دونوں اپنی پاک بارگاہ میں بلا لیے۔ جب انہوں نے مقطوع نسل اور ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل کی، اور میں یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش ہم اپنے آقا کی شان اور عظمت کو سمجھیں کہ بے ادبی اور جسارت فرش پر ہوتی ہے، جواب عرش سے آتا ہے۔ ادھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو مقطوع نسل ہونے کا طعنہ دیا، ہر دور میں ہوتا ہے۔ جب رحمت کونین صلی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تھے اسی طرح آج بھی اپنے گنبد پاک سے جو ہے وہ ساری امت پہ نگاہ، ساری کائناتوں پہ نگاہ، چونکہ حضور صاحب کی حکومت ہے، اور کوئی آج بھی اگر آپ کی شان پاک کے خلاف بات کرے تو پھر جواب عرش سے آتا ہے۔ بے شک جی، وہ تو آپ جو حضرت علامہ اقبال کا آپ قول بیان کیا کرتے ہیں کہ نگاہ نبوت میں ماضی حال مستقبل برابر ہے، یہ تو ہمارے لیے ہیں یہ فاصلے، ازل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ابد کی شام تک، بے شک، اور اس کے بعد بھی بلا شبہ۔ تو یہ جب صورتحال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تسلی و تسکین دینے کے لیے اور مشرکین مکہ کو جواب دینے کے لیے طعنہ ابتر کا سورہ کوثر جو ہے وہ نازل فرمائی، وہ انہی کی شان میں ہے، جو انہی کی شان میں ہے، اور تفسیر اول بن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے سورہ کوثر کی۔ اچھا ذرا ایک بات، وہ آپ نے 2 صاحبزادے فرمایا نا، ان کے بعد یہ آئی، تیسرے کا بھی ذکر کر دیں تاکہ یہ لوگ نہ سمجھیں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو ہیں، ان کی چونکہ ولادت باسعادتی مدینہ طیبہ میں ہے، اور وہ حضور کی دوسری زوجہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ یہ دونوں صاحبزادے مکہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مبارک وطن سے تھے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی مشیت کو بھی پورا کیا، اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان المبارک مشہور قول کے مطابق 3 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور جیسے آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے جو ان کی شان بیان فرمائی اور جیسے ان سے پیار کیا، جیسے ان سے شفقت اور محبت کی، کائنات جگمگا رہی تھی جب حضور اس سورہ کوثر کی تفسیر اول کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ یہ آپ کے پروردگار کا دیا ہوا تحفہ ہے جو حضور کو اللہ نے دیا ہے، یہ اتنا عظیم تحفہ ہے۔ اسی لیے یہ جو رگ و ریشے میں کیا تھا، جی رگ و ریشے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے رگ و ریشہ میں، اسی لیے تو وہ بلکہ وہ حضور علیہ السلام نے الفاطمہ تو بدعۃ منی جو فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ اسی ہستی کے مبارک وطن سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ خون کا لفظ نہیں کہا، اسی آپ کی تربیت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ الحمدللہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر پیار، اس قدر محبت، اور پھر خالق ارض و سما کی طرف سے عنایات دیکھیں کہ اسد الغابہ کی مشہور روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں نام اللہ نے عرش کے پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ فصحائے عرب کو یہ نام سوجھ ہی نہیں پائے کہ اتنی عظمت والے نام وہ اپنے بچوں کے لیے اللہ نے محفوظ کیے ہوئے تھے، اور انہی کے لیے خاص تھے۔ فضیلت اور اعزاز دیکھیں کہ نام مبارک بذریعہ وحی آتے ہیں، جیسے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مستور رکھا۔ نام مبارک بذریعہ وحی آتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نام مبارک لے کر آتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام آپ کی عظمت کو
آل بیت اطہار کے سامنے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو اولیات ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو شاید امت کو ان معاملات کا پتہ نہ چلتا۔ سب سے پہلے نو مولود کے سر کے بال اتارنے اور اس وقت کیا کرنا ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ 7ویں دن سرکار نے بال مبارک اتروائے، اور یہ اس میسج جا رہا ہے اس پہ آپ کے ذریعہ سے، پروگرام کے ذریعہ سے، کہ ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازے تو 7ویں دن بال اتروانا وہ سنت ہے، اور اس کے برابر کچھ چاندی خیرات کرنا سنت ہے۔ 7ویں دن ہی عقیقہ ہے، 2 بکروں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ خوشی مسرت، یہ اولیات ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ پیر صاحب، تہنیک اور تہلیک ہوتے ہیں 2 لفظ، جی یہ خود سرکار نے فرمائے ان کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ چھڑا ہے امام پاک کی ولادت پاک کا، اور اسی حوالے سے کویسچن ہے آپ کا۔ بلا شبہ یہ جو 5 نوری قافلہ آپ کہا کرتے ہیں، اس کا ہر فرد ہی اپنی مثال آپ ہے، اور یہ محض عقیدت کی بنا پر نہیں کہا جاتا، حقیقت کی بنیاد پر۔ یہ ابتدا سے لے کے شباب تک، اور شباب سے لے کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے تک، ان کی زندگی کا کوئی پہلو لے لے، ہر پہلو اپنی مثال آپ ہے۔ ولادت کی بے مثلیت پر تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب یہ تشریف لائے تو پہلا مرحلہ ظاہری بات ہے نام کے حوالے سے ہوتا ہے، اور آپ نے خود بیان فرمایا کہ نام عرش سے آیا، یعنی بالکل سیدھے لفظوں میں اس کو کہیں تو یہ نام اللہ نے رکھا، سیدھی کلیئر سی لفظ۔ اب نام رکھنے میں یہ جو حسن ہے، میں اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا۔ ہم لوگ کسی بچے کا نام رکھتے ہیں نا، کسی کا نام غلام علی رکھا، غلام مصطفیٰ رکھا، تو اس میں حکمت اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے غلام علی بنے، غلام نبی بنے، غلام رسول بنے، بڑا ہو کے اس نام کے مطابق یہ بنے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویسا بن جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویسا نہیں بھی بنتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، اس کے ارادے اور عمل میں فرق ہے۔ ارادہ اس کا اور ہوتا ہے، عمل اس کے بعد ہوتا ہے۔ اب انسان کے ارادے اور عمل میں فرق ہے، اس لیے کبھی وہ پورا ہوتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اب یہاں انسان کے ارادے کی بات نہیں، نام رکھا ہے رحمان نے، تو اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ رحمان کے ارادے کی شان کیا ہے۔ تو قرآن اس حوالے سے بول رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور فعال لما یرید، یعنی رحمان کا ارادہ نہیں ہوتا، رحمان کا ارادہ عمل ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جو امام کا نام حسن منتخب فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب نے ابھی ارادہ کیا ہے اور بعد میں جا کے یہ حسن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں اس کیفیت میں جو بالکل ابتدائی کیفیت ہے، اس مقام پر فائز کر دیا تھا کہ ان کی ظاہریت کو بھی حسن کی کمال عطا کر دیا تھا، اور ان کی باطنیت کو بھی حسن کا کمال عطا کر دیا تھا۔ تو یہ تو ہوگی نام کے حوالے سے بات۔ اب آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کرم کی انتہا فرمائی، گڑتی عطا فرمائی، اور گڑتی کوئی عام نہیں، گھٹی جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی وہ اپنے لعاب دہن شریف سے عطا فرمائی، اور وہ حکمتوں اور ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ میں اس سے آگے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو آقا کریم نے گھٹی عطا کرنے کے بعد دعا فرمائی امام حسن کے لیے، وہ کمال کے الفاظ ہیں۔ دعا یہ ہے اللہم انی اعیذہ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کی جو شر ہیں ان سے بچاتے ہوئے تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ اب سوال یہ بنتا ہے، کویسچن جہاں پہ یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ یہ دعا کرنے والا کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیفیت اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یہ مالک تیری پناہ میں ہے۔ جی اعظم نوری صاحب، امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہی یہ لوح محفوظ پڑھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر صاحب، میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خراج عقیدت سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا
وہ حسن مجتبا سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اور اس شعر پر تو یقین جانے آدمی کا من کرتا ہے کہ وہ ساری رات ہی ایک نشے کی کیفیت میں رہے. شہد خارے لعاب زبان نبی, ان کا لوگوں کا شہد کہیں اور سے آتا ہے, حسن کا شہد حضور کا لعاب دہن تھا جو زبان مصطفیٰ سے آتا تھا. شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جنت کی وہ جو شہد کی نہریں ہیں وہ قربان اس شہد. بے شک بے شک بے شک, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, یعنی ہے سخاوت کا دریا ہمارا نبی. تو غازی صاحب جس ہستی کو ہم خراج عقیدت ہے سخاوت کا کلزم بے شک ہمارا نبی. دریا چھوٹا لفظ ہے. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. بہت خوب. امام حسن مجتبی علیہ السلام, میں آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں اس کا آغاز کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی چونکہ تھے حسن, سو ان کا ذکر بھی ایسی صورت میں کیا جس کو قرآن کی دلہن قرار دیا, جس کو قرآن کی دلہن قرار دیا. اچھا. سورہ رحمان, ماشاءاللہ. سورہ رحمان, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مرج البحرین, اللہ نے 2 سمندر جاری کیے. ٹھیک. اب میں ان آیات کی روشنی میں یہاں پر امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں لکھا اور علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے روح المعانی میں لکھا, اور یہ روایت 2 صحابہ سے ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ. اللہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے جو 2 سمندر جاری کیے اور جن سے لؤلؤ اور مرجان نکلے, ٹھیک, ان کا ایک سمندر وفا کا تھا سیدات النساء فاطمہ الزہرا کی صورت میں, اور ایک سمندر جو ہے وہ عطا کا تھا سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں. ان کا ایک سمندر تھا طہارت کی صورت میں اور دوسرا سمندر تھا شجاعت کی صورت میں, اور ان 2 سمندروں کے ملاپ سے جو کائنات کو 2 ہیرے عطا ہوئے, ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے. مجھے ایک کا نام لولو ہے, ایک کا مرجان ہے. یہ لولو اور مرجان جو ہے یہ جنت کے لولو مرجان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ ان کے پاؤں کی دھول ہے, ان کے پاؤں کے ذروں کا نام وہ جنت کے لولو مرجان. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, 100% آپ نے درست فرمایا. بلکہ میں یہیں پہ وہ حدیث جوڑ دیتا ہوں الموجم الاوسط کی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آپ نے بات کی اس کی تائید میں بڑی مہربانی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا, تو جنت اللہ کے حضور میں اللہ کا ایک وعدہ یاد دلائے گی. اچھا. اللہ کے حضور میں عرض کرے گی, باری تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, وعدتنی ان تزیننی, کہ جب سارے جنتی آ جائیں گے تو تو مجھے سجائے گا, پھر سے ڈیکوریٹ کرے گا, اور مجھے ایسا حسن عطا کرے گا برکنین من ارکانک. تو نے کہا تھا کہ تیرے 2 خاص ستون ہیں, 2 خاص مینار ہیں, جن سے جیسے آج کل دنیا میں خوبصورت مینار بنتے ہیں, تو ان 2 خاص میناروں سے تو مجھے مزین کرے گا. تو اب جنتی تو آ گئے ہیں, اب وہ 2 مینار بھی میرے حسن و جمال میں لگا دینا تاکہ اضافہ ہو جائے. تو ذرا لفظ سنیے رب ذوالجلال کیا فرمائیں گے. فرمائیں گے یا جنتو علم ازین کے بالحسن والحسین, کیا میں نے تجھے حسن اور حسین سے سجا نہیں دیا, سجا نہیں دیا. یہ نوری مینار ہے, یہ نوری مینار ہے. اس کا مطلب ہے سارا حسن و جمال جو پہلے کا تھا وہ نیچے رہ گیا, اور یہ حسن و جمال حسن و حسین کی صورت میں ان سے اوپر چلا گیا. یعنی جنت کے حسن میں بھی ان کے وجود نوری سے اضافہ ہو جائے گا. بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں غازی صاحب وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد نبوی کی ایک نماز عصر کا نقشہ بیان کیا ہے, اس کو اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں عصر کی نماز تھی, 3 رکعتیں ہو چکی تھی, 4تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے تھے, تو دونوں شہزادے آئے اور رحمت کونین کی پشت انور پہ سوار ہو گئے. نماز مکمل ہو گئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے بٹھا لیا. جب سامنے بٹھایا تو وہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے, اٹھ کے پھر کبھی نانا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر سے چوم رہے ہیں, کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا تو اپنے دائیں کاندھے پہ, اور حضرت امام حسین کو پکڑا اور اپنے بائیں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا,
بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو حقیقتیں یا ایھا الناس کہہ کے بیان کی جاتی ہیں اس کی عظمت، اس کا کمال، اس کی رفعت اپنے درجے کی ہوتی ہے، اس کی وسعت اپنے درجے کی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ واما وامۃ وخالا وخالۃ وابا واما. 8 رشتے بیان کیے. فرمایا میں تمہیں پوری انسانیت میں سے ان ہستیوں کا تعارف کراؤں جن کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں ہے، جن کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی اماں نہیں ہے، جن کے ماموں جیسے، جن کی خالاؤں جیسے، جن کے چچا جیسے، جن کی پھپھو جیسے اور جن کے والدین جیسے ایسے رشتے کائنات میں کسی اور کے نہیں ہیں. مدائن کی فتح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عمر نے کہا میں بدری صحابی ہوں، میں لڑا ہوں، میرا حصہ کم کیوں ہے؟ یہی جواب دیا تھا. یہی الفاظ کہے. میں یہ لفظ آگے جو کہنا چاہتا ہوں نا، آپ نے فرمایا کہ سارے رشتوں کا تعارف کروا کے کہ ان کی نانی اماں کون ہے، ان کے نانا کون ہے، ان کے ماموں کون ہے، کروا کے پھر آپ نے جو لفظ بولے، میں چاہوں گا کہ وہ عربی کا بھی لطف لیں ہمارے ناظرین. آپ نے فرمایا جدتہما فی الجنہ، جدہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ. اور میرا دل یقین سے کہتا ہے کہ آج کی اس نشست کے صدقے میں اگلا جملہ ہماری خاطر ہے. فرمایا من احبہما ہوا فی الجنہ. فرمایا وہ سارے بھی جنت میں ہیں اور جو ان دونوں سے پیار کرے گا وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوگا. تو یہ ہستی اور ان کا ذکر کرنا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے اور یہ تو خوش بخت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. پیر صاحب وہ جو میں نے کہا نا لاڈیاں فرماتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ کے کاشانِ پاک میں آپ داخل ہوئے، دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چھپ کے دروازوں کے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آگے سیدھا جا کے کہہ رہے ہیں ادھر ہی تھا، یہ لڑکے کدھر گئے ہیں؟ ابھی یہاں تھے. وہ چھپ کے ادھر سے کوئی آواز نکالتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادھر تھے، دیکھیں کدھر چلے گئے وہ لڑکے، کدھر گئے؟ یعنی یہ جو کھیل ہے ان کی دلجوئی کا، یہ دیکھیں کیسا زبردست. اس پہ میں ایک بہت ہی خوبصورت جو فکر ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آیہ مبارکہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ صرف سیرت سیمینارز کے لیے نہیں ہے، یہ حسنین کریمین کی محبت کو بھی سمجھنے کے لیے ہے کہ حسنین سے اور خصوصاً حضرت امام حسن مجتبیٰ سے محبت بھی حضور کی پیاری سنت ہے. اور اپنے بچوں اپنے پوتوں سے بھی حضور علیہ السلام اپنے وہ تو اسی تتبع میں آ جائیں گے نا جی. وہ ان کی برکت سے، ان کی برکت سے جو اپنی نسل ہے اس کے ساتھ بھی پیار کرنا حضور کی سنت ہو گئی، اور پھر ان کے ساتھ محبت رکھنا وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان سے محبت ہے، سنت رسول بن گئی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئی. آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان قوم باقی بہت سی سنتیں ہمیں یاد ہیں، یہ سنت ہمیں بھولتی جا رہی ہے، جو ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں یاد دلانے والی. اور خاص طور پہ پیر صاحب یہاں میں بات کروں کہ امام حسن کے حوالے سے ہم اتنی تقاریب نہیں کرتے، یہ ناانصافی ہے امام حسن. بے شک جی. امام حسین علیہ السلام سے بہت تقاریب ہم کرتے ہیں، تلخ بات ہے لیکن نہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جی، بہت بڑی چاہتا ہوں حقیقت کہ ہم ہے، کہیں بہت بڑی حقیقت ہے. آج ان کی ولادت ہے تو اس کو اسی طرح منانا چاہیے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امام حسن امام حسین بارگاہ مصطفیٰ نگاہ مصطفیٰ میں دونوں برابر ہیں. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ حسین کا جو اسم مبارک ہے، خوبصورت بات قبلہ پیر صاحب نے فرمائی، یہ اس میں جو یہ ہے وہ تصغیر کے لیے ہے، یعنی حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی شان وہ بڑے نواسے ہیں، ان کی شان اپنی جگہ مسلم ہے. اور امام حسین پہ 4 صاحبزادے قربان کر دیے کربلا میں، جی قربان کر دیے. وفا اس نوری جو ہے، وہ کیا نوری میں اس کو کہوں گا، خون کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے. بے شک وہ نور جو ہے اس نے اپنا کام دکھایا ہے میدان کربلا. کوئی شک نہیں اس میں، یعنی اگر خود مہلت نہیں دی وقت نے اور پروردگار عالم نے تو اپنے بچوں کو یہ تاکید کی ہے، سبق دیا ہے ان کو کہ کس طرح انہوں نے اس عظیم مشن پہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. کسی مرحلہ میں
حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یا ان کے مابین خاندان میں محبتوں میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہماری سوچیں ہیں کہ ہم اس طرح باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بڑے ہیں, بڑے صاحبزادے ہیں, اور ان پہ بلا شبہ تقاریب کا انعقاد زیادہ ہونا چاہیے, ان کی یاد کو زیادہ منانا چاہیے, ان کے فضائل و شمائل کو بھی ویسے ہی بیان کرنا چاہیے جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. آقا علیہ السلام اس طرح پیار کرتے ہیں, والہانہ پیار کرتے ہیں. جیسے حالت نماز کا بھی ذکر ہو رہا تھا, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار حالت سجدہ میں ہیں, دونوں شہزادے پشت مبارک پر سوار ہو گئے. اب جب وہ سوار ہو گئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے چاہا کہ ہم ان کو اتاریں یا روکیں. حضور علیہ السلام نماز نفل تنہا ادا کر رہے تھے, صحابہ مسجد میں موجود تھے, تو حضور نے انہیں اشارہ کیا, صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ انہیں کچھ نہ کہو. اب جو بات سمجھنے والی قبلہ محترم وہ یہ ہے کہ نماز جب ہم نیت کرتے ہیں تو بندگی پروردگار کی نیت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہیں کوئی آیت نہیں اتاری ہے حبیب نماز میری کی نیت کی ہے, کھیل بچوں سے رہے. یعنی 6666 آیات ہیں قرآن حکیم کی, کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب, اور یہ امام الانبیاء والمرسلین کی نماز ہے, کسی عام کی نماز نہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ مالک پسند کرتا ہے کہ ان کی ناز برداریاں جو ہیں میرا حبیب کرے, چونکہ ہر پیر صاحب شان کہ کیسی سواری ہے جی. ایک صحابی نے کہہ دیا سواری کیسی ہے, جواب کیا آیا؟ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, سبحان اللہ, علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. وہ جو برابر کی بات کر رہے تھے نا, میں اس میں تھوڑا سا حسن جو ڈالنا چاہتا ہوں کہ علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. واہ واہ, مانی ہے ان کی امامت. امام ان کی حسین خلافت نے مانی ہے. 10 سال امام حسن کی امامت کے سائے میں بسر فرمایا. اور 6 ماہ کی وہ جو خلافت ہے جی بلا شبہ خلیفہ خلیفہ راشد ہے پنجم ہونے والی, وہ بھی مانی ہے. بالکل صحیح. ان کی حکومت بھی تسلیم کی ہے. حکومت بھی امامت بھی تسلیم فرمائی. امام حسن بڑے ہیں بلا شبہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑائی کو بڑا بنایا ہے. سبحان اللہ. وہ جتنے فضائل و مناقب, کاندھے پہ چڑھنے والے, کھیلنے والے جو بھی ہیں, بلا شبہ یہ ہر فضیلت ہی بے مثال ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے یہ فضیلت حسن کو حاصل ہوئی ہے, بعد میں یہ فضیلت امام حسین کو حاصل ہوئی. اچھا جی, وہ کیا صلح والی کیا حدیث پاک ہے میرے ذہن میں انشاءاللہ آ رہا ہوں, اسی کی طرف آ رہا ہوں. اب اگلی بات آپ نے سواری کی بات کی, اور ایک بات ذہن نشین فرما لیں, یہ جتنے مناظر ہیں نا بلا شبہ اس میں شفقت کے عناصر بھی ہیں, رشتہ داری کے عناصر بھی ہیں, لیکن ایک خاص میں اس کے لیے ٹرم استعمال کروں گا, وہ ہے محبوبیت والی. امام حسن اور امام حسین کو جو محبوبیت کا مقام حضور کی بارگاہ میں حاصل ہے وہ بڑا خاص ہے. اچھا, حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت فرما رہے ہیں, یہ جو سواری والی ہے, اور اس کو صحیح میں موجود ہے اور دیگر بھی معتبر کتب میں موجود ہے, کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسن کو کاندھے پہ بٹھا کے جا رہے ہیں. کسی نے دیکھا, بڑے پیار سے دیکھا, بڑی محبت سے دیکھا, اور صحابہ سارے اہل بیت اطہار کو محبت بلا سے شبہ اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ رسول اللہ جس سے محبت کریں صحابہ کہ وہ محبوب بن جاتے. بالکل صحیح. اب اس نے دیکھا تو اس نے کمال کا جملہ کہا. اس نے کہا کہ کیا کمال کی سواری ہے, نعم المرکب, کمال کی سواری ہے. اب فکرہ بالکل ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کے سواری ہو ہی کوئی نہیں سکتی, لیکن آقا کریم کی بارگاہ میں جو حسن پاک کا مقام ہے وہ اگلے فکرے میں. کہا بلا شبہ سواری بے مثال ہے, لیکن نعم الراکب ہوا, دیکھ اس کا سوار کتنا بے مثال ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بندے کی, عاشق کی توجہ ٹھیک تھی صحابی کی, کہ اس نے حضور کی طرف دیکھا, بالکل ٹھیک تھی, اور اسے یہی کہنا چاہیے تھا کہ سواری کتنی بے مثال ہے. لیکن حضور نے جواب میں نعم الراکب ہوا کہہ کے کہا کہ میری طرف نظر بھی میں اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس نظر میں میرے یہ پیارے شامل ہیں. پی جی جب میں دوبارہ آؤں گا تو وہ حدیث پاک بالکل ضرور, مستقبل کے بارے میں جو آپ سے پیش گوئی فرمائی, یہ میرا بیٹا کیسے ہو گئی, وہ صلح والی بات وہ آپ سے سنانی ہے. جی شیر میاں دادا آپ کی طرف آ جاتا ہوں, لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ کیا سنائیں. بس ہمارا تو یہی دل چاہتا ہے, میں تو سنتا ہی رہوں, وہ پورا عرب اور پورا وہ سامنے آتا رہتا ہے آنکھوں کے. اللہ آپ کا بھلا کرے اور خیر کرے جی آپ کی. مولا پنجتن پاک کا ذکر پیش کرو.
पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा दनिया, अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा दनिया। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। निस्बत से तेरी मेरा जमाने में भरम है, कैसा मेरे मौला तेरा अंदाज करम है। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, पंजतन पाक दा पल्ला फड़िया, सिर तो ले गए पार बड़े। निस्बत पंजतन पाक ते यारो, मान में तूने यार बड़े। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा दनिया। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। खालिक ने अता कीता हसनैन दा सदका, खालिक ने अता कीता हसनैन दा सदका। मिले आए मैनू वारिस कौनैन दा सदका, मिले आए मैनू वारिस कौनैन दा सदका। मिले आए मैनू वारिस कौनैन दा सदका, मिले आए मैनू वारिस कौनैन दा सदका। मान मैनू मेते है, मान मैनू मेते हुसैनी हसनिया। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। मैं पंजतनी मैं पंजतनिया। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, इनके दर का जमाना गदा है। इसमें हसनैन हैं, सैयदा फातिमा हैं, इस घराने में मुश्किल कुशा है। काबा इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी। मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी, पंजतन का ये अदना गदा है। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। है फातिमा ज़हरा दे गदावां च मेरा नाम, है फातिमा ज़हरा दे गदावां च मेरा नाम। अब्बास दे अलम दी रवे मेरे सिर ते छां, अब्बास दे अलम दी रवे मेरे सिर ते छां। अब्बास दे अलम दी रवे मेरे सिर ते छां, अब्बास दा नौकर हां, अब्बास दा नौकर हां। लाले यमनिया, मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। हसनैन दा नौकर हां, हसनैन दा नौकर हां, लाले यमनिया। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। जन्नत दे घर दा मालक मुख्तार हो गया, जन्नत दे घर दा मालक मुख्तार हो गया। जे नूर रसूल पाक नाल प्यार हो गया, जे नूर रसूल पाक नाल प्यार हो गया। मैं मस्त बन के जग विच फिरना गली गली, मस्त बन के जग विच फिरना गली गली। खंजर दी धार हेठां भी कहना अली अली, खंजर दी धार हेठां भी कहना अली अली।
ਕੀਤੀ ਏ ਪੰਜ ਤਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਏ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਏ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨੌਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀਆਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੂੰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਸਤ ਬਣ ਕੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਖੰਜਰ ਦੀ ਧਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕੀਤੀ ਏ ਪੰਜ ਤਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨੌਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀਆਂ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀ ਪੰਜ ਤਨੀਆਂ सैयदा फातिमा ज़हरा के बच्चों की नौकरी कर लो ये वफादार को अब्बास बना देते हैं पंजतनी 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 अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा दनिया मैं पंजतनी मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया मैं पंजतनिया मैं पंजतनिया मैं पंजतनिया वेलकम बैक नाज़रीन कराम जी। प्रोफेसर नूरी साहब, ये हाल है मेरे दिल का बाफैज़ शाह हुदा, कभी हुसैन पे कुर्बान कभी फ़िदाए हसन। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मतलूब है और यही मकसूद है शरीयत का, जिसका इजहार आपने अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत के साथ किया है। शरीयत भी यही चाहती है। ठीक, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सदाएँ, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती, और कुरान के वो अहकाम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, वो इसी तरफ दावत देते हैं। और उसके बगैर जो है, ये पीर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि उस्वतुन हसना सिर्फ और कामों के लिए रह गया है, और जो बुनियाद है दीन की, उसके लिए उस्वतुन हसना को हम एक साइड पे कर दें तो ये दीन जो है ये आगे फिर इंसान को कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। सही। मैं गए सब चूँकि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की और आपकी विलादत की बात हो रही है, तो मैं एक दो बातें उस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक चची जान थी, सैयदा उम्मुल फ़ज़ल हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया मोहतरमा। बहुत प्यार था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। एक दिन बहुत परेशान और पशेमान आपकी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा भी हैं। हज़रत किसको इन्होंने दूध पिलाया? उम्मुल फ़ज़ल। उम्मुल फ़ज़ल ने किन को दूध पिलाया? नहीं, इन्होंने इन्हीं हज़रत हसन को पिलाया। हज़रत हसन को इन्हीं को पिलाया। रसूलुल्लाह उनकी चची जान है, वही मेरे ज़हन में था कि किसी को दूध पिलाया। बहुत परेशान करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ा एक अजीब सा ख्वाब देखा है। आपने फरमाया, चची जान क्या ख्वाब देखा है? फरमाया, मैंने देखा है कि कान्ना उज़्वम मिन आज़ाइका फ़ी बैती, कि आपके जिस्म अतहर का एक हिस्सा जो है वो मेरे घर में
اچانک جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، اور میں بہت پریشان ہو گئی ہوں کہ یہ آپ کے جسم عطر سے جدا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا خیرن رئی تھی، چچی جان آپ نے تو بہت بھلی بات دیکھی ہے، بہت اچھی بات دیکھی ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اللہ رب العالمین میری لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بیٹا آپ کی گود میں آئے گا اور آپ اسے دودھ پلائیں گی. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کی ولادت کی باتیں تو ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے شروع کر دی ہوئی. اچھا، جب آپ جس رات آپ کی ولادت ہوئی ہے اس رات سیدہ کے پاس دائیا کی جو ذمہ داری سر انجام دے رہی تھی اس خاتون کا ذکر بھی ضروری ہے. ان کا نام ہے حضرت سودا بنت مصرع رضی اللہ تعالی عنہ. اور بھی تلفظ کے ساتھ یہ نام دیگر کتب میں بھی آیا ہے، لیکن یہ زیادہ محدثین نے اس کو لیا ہے. حضرت سودا بنت مصرع کہتی ہیں میں سیدہ کے پاس تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آ کے پوچھتے کہ سودا خیریت ہے نا، خیریت ہے نا. اور پھر آپ نے، میں کہتی ہوں حضور بس دعا کیجیے ابھی مرحلہ چل رہا ہے. تو کہتے آپ نے فرمایا کہ جب وہ لخت جگر پیدا ہو جائے نا تو تم نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ مجھے صرف اطلاع دینی ہے، باقی کام میں نے خود کرنے ہیں. جب بیٹا آ جائے گا تو اس کے باقی کام، مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو تحنیک کی بات قبلہ شاہ صاحب نے کی اور دیگر باتیں کی، نام رکھنے کی وغیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سیدہ امام حسن کی ولادت ہو گئی تو اس نے اطلاع دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کو ایک زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا سودا صحیح تھی، تو نے میری بات نہیں نہ مانی، نافرمانی کی ہے تو نے. فوراً ورز کرتی ہیں اعوذ باللہ من معصیت اللہ و من معصیت رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے پناہ مانگتی ہوں آقا جی، میں نے تو دانستہ کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے زرد رنگ کے کپڑے میں کیوں لپیٹا ہے؟ آپ نے اپنے دامن میں سے سفید رنگ کا ایک نورانی کپڑا نکالا اور وہ زرد کپڑا اتار کے اس سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا. اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جیسے نام وہاں سے آیا تھا نا، ایسے ہی ان کا پہلا لباس بھی وہاں سے آیا تھا جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے رکھا. اسی کا تصدق جو پاکستان کا پرچم ہے اس میں سفید رنگ، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جو تھی وہ سبز رنگ کا تھا. یہ سفید اور سبز اس کا کوئی بات ہے؟ الحمدللہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسلام کی نشأت ثانیہ کے ساتھ ان دو رنگوں کا بہت گہرا تعلق ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام سیدہ 2 بار سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، اور دونوں بار انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ خیرات طلب کی ہے. ایک بار لے کے حاضر ہوئی تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فورثہما، آپ ان کو کچھ عطا کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو اتنے خزانے عطا کیے تو ان میں سے کچھ ان کو بھی عطا کیجئے. فرمایا ان میں سے جو بڑا ہے نا ام الحسن فلہ سؤددی و ہیبتی، اس کو میں سرداری اور اپنا روب اور دبدبہ عطا کرتا ہوں. وَأَمَّ الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور جو حسین ہے اس کو میں اپنی جرت، بہادری، شجاعت اور جو اپنی سخاوت ہے وہ عطا کرتا ہوں. جی کالر میرے ساتھ ہیں ذرا. جی السلام علیکم. بسم اللہ جی غازی صاحب، منظر فلوری عرض کر رہا ہوں. جی خوبصورت شاعر، بسم اللہ جی، کیا حال ہے؟ پیر صاحب کو سلام، آپ کو سلام، سکالرز کو. اور ایک قطع جناب حسن علیہ الصلوۃ، جی مہکی ہوئی زمین ہے مہکا ہوا زمن، سبحان اللہ، مہکی ہوئی زمین ہے مہکا ہوا زمن، ہنس ہنس کے مر رہے ہیں گلے آج نیک تن، واہ، رقصاں ہے آج ان کے محبوں کی انجمن، طیبہ کی سرزمین پہ جاری ہے یہ سخن، واہ واہ، صلی علی محمد صلی علی حسن. بہت شکریہ، واہ ماشاءاللہ. نیکسٹ جی کاشف. جی السلام علیکم. جی میرا نام کاشف ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی بھائی، میرا سوال آپ کے ٹاپک سے ہٹ کے ہے. ہلو جی جی میں سن رہا ہوں، فرمائیں. اچھا سر، خواب میں لوہے قرآنی دیکھنا، اس کی میں تعبیر جاننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں. جی نیکسٹ. جی عمر صاحب. جی السلام علیکم بھائی صاحب. جی 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 میں گجرانوالہ سے محمد عمر پیا سیالوی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی آپ کی خدمت میں تمام علماء اکرام کی خدمت میں محبتوں کا سلام. ٹھیک.
قاری صاحب میرا سوال یہ تھا اعظم نوری صاحب سے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جب سجدہ تلاوت آتا ہے تو سجدہ اسی ٹائم پہ کرنا چاہیے یا ہم تھوڑی دیر بعد بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں نیکسٹ جی. اچھا جی، جواب جی اپنا آپ ہی دے دیں. جو آپ خواب میں کہہ رہے ہیں کہ لوح قرآنی میں نے دیکھا ہے. لوح قرآنی، ہاں لوح قرآنی جی مبارک خواب ہے، مبارک خواب ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق کی کشادگی اور اگلا خیر بھلائی. تلاوت سجدہ کہتے ہیں کہ آ گیا فوری کر دیں یا تھوڑی دیر افضل یہی ہے کہ فوری کر دیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیلے بھی کر لیں تو شرن کوئی حرج نہیں. اپنی بات مکمل فرمائیں. جی میں عرض کرنے لگا تھا کہ پہلی بار سیدہ جب شہزادوں کو لے کے حاضر ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا حسن کو یہ عطا کیا، حسین کو یہ عطا کیا. دوسری بار جب سیدہ لے کے حاضر ہوئی تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو کچھ عطا کیجئے. تو آپ نے دوسری بار ان چیزوں کو تھوڑا سا اور انداز میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ نحل تو حاضل کبیرہ، یہ جو بڑا ہے نا اس کو میں عطا کر رہا ہوں. نمبر ایک تو المحابتا، اپنی ہیبت عطا کر رہا ہوں، اور دوسرا میں اس کو عطا کر رہا ہوں المحابتا. چلیں آپ اتنی دیر میں یاد کریں، میں پیر صاحب سے بات کر لوں. یہ ہوتا ہے اب بڑھاپے کے آثار اسی کو کہتے ہیں، ہمیں بھی بھول جاتا ہے کسی وقت، اور پھر وہ بڑی، میں تو شعر بھول جاؤں تو کتنی دیر لگ جاتی ہے. پیر صاحب وہ جو نعت کا شعر ہے نا اعظم چشتی صاحب، کیا کیا نہیں ملتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اعمال میں بھی اس طرح تھے کہ آپ کہتے تھے کہ کوئی سائل آئے اور میں اس کو نہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ مجھے خیال آتا ہے میں تو رب کی بارگاہ کا خود سائل ہوں. آپ کا ارشاد مبارک یعنی آپ کی سخاوت چونکہ بہت زیادہ تھی تو آپ سے پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ ہر کس و ناقص کو نواز دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی حقدار ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں، اتنی سخاوت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا. تو میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری ہر ضرورت کی کفایت کروں گا. تو یہ سخاوت تو خاندان نبوت کا وصف ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت ان کے خون میں ہوتی ہے. جی ان کے خون میں ہوتی ہے، بے شک ذات کا حصہ ہے. ایک خاص سخاوت کا ایک خاص انداز جو آپ کا ہے وہ ہے دسترخوان. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان بیش قیمت کھانوں سے، خوبصورت مزین خوش ذائقہ کھانوں سے آراستہ رہتا تھا، اور ہر کس و ناقص کے لیے دعوت عام ہوتی تھی. ایک دن ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے کھانا کھانے کے بعد اپنے دستار کے پلو میں کچھ سمیٹنا چاہا، چھپانا چاہا. آپ نے پوچھا کیا ضرورت ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مسجد میں میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر چبا رہا ہے اور اس سے چبائے نہیں جا رہے، میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جسارت نہ کر، یہ سارا دسترخوان ہی انہی کا، وہ میرے عظیم بابا ہیں. اللہ اکبر، اللہ. تو اس گھرانے کی عظمت، اس گھرانے کی شان یہ ہے کہ وہ نوازتے ہیں. قرآن حکیم کی وہ مبارک آیات جو آپ اکثر شوق سے سنتے بھی ہیں، سعادت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی اور عظمت کا ذکر کیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ کھانا کھاتے کم ہیں، کھلاتے زیادہ ہیں، اور اس کی محبت میں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ میں آتا ہوں، اگلی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں، فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو یہ کھانا تمہیں رب دے منہ نو کھلانا. واہ 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 واہ، یہ ہمیشہ ترجمہ کرتا خوبصورت آپ کے منہ سے ہی لگتا ہے. جی کہ رب دے منہ نو تان کھوانے. اس کے لیے خاص لہجہ چاہیے. پنجابی جو ہے نا اس سے خوبصورت لفظ ہو نہیں سکتا، اس کا ترجمہ نہیں ہے. رب دے منہ، بالکل ایگزیکٹ سمجھ آتے ہیں. اکثر زبان میں کہتے ہیں نا کہ میں فلاں دے منہ نو تانوں ہے معاف کر رہے ہیں، فلاں دے منہ نو یہ چیز دے رہے ہیں، پر رب دے منہ نو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کو کھلاتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہم تجھ سے کسی جزار شکریہ کے طلبگار نہیں، ہم تو اس کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. میں ایک بہت ہی اہم توجہ طلب پہلو جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی جو ہمیں توفیق ہوتی ہے بھلائی کا، اچھائی کا، آپ بھی ہم سب کام کرتے ہیں، ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے، یہ ہماری کوشش رضا الہی کے لیے کرنا. لیکن خوشا نصیب کہ جنہیں وہ سند عطا کرے یہ کر میرے لیے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ سند عطا فرمائے، وہ ذات اللہ ذات پاک سند عطا فرمائے کہ یہ میرے لیے کیا جا رہا ہے. اسی اخلاص کا کون سا درجہ ہوگا جس کو ناپا نہیں جا سکتا کسی دنیاوی پیمانے سے، نہ ہمارا فکر وہاں پہ جا سکتا ہے، نہ ہماری سوچ، نہ بلندی، نہ الفاظ. اور قبلہ اس میں ایک اور بات ہے کہ جب جس موقع کی یہ بات ہے، یہ بچپنا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اور حضرت امام حسین کا. میں جب یہ پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ بچے تو اپنی چیز جو ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتے، ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں دینی. یہ کیا گھرانہ نوری ہے اور کیسا عظیم مقدس کاروان نبوت ہے کہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنا جو روٹی دینے کے لیے اٹھتے ہیں فقیر کے لیے، تو حضرت سیدہ بھی پکڑا دیتی ہیں، جناب فضہ بھی پکڑا دیتی ہیں، شہزادگان بھی پکڑا دیتے ہیں. یعنی یہ مزاج میں یہ چیز شامل ہے کہ جو کام بابا کر رہے ہیں یہ فیض یافتہ بارگاہ نبوت ہیں، جو یہ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، ہم نے وہی کرنا ہے. جی پیر صاحب وہ صلح والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں 2 بنیادی پوائنٹس بڑے قابل ذکر ہیں اور ان پر توجہ کرنی نہایت لازمی ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جھولی پاک میں امام حسن تشریف فرما ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ منظر یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی سامنے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نگاہ مصطفیٰ بار بار حسن مجتبیٰ کو اپنا مرکز بناتی ہے، سبحان اللہ. اور یہ وہی نگاہ ہے نا جس طرف پھٹ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نظر کا کرم کرنے کے ساتھ ساتھ حضور نے جو اپنی زبان سے خاص فیضان، یہ نظر وہی ہے جس نے کعبہ تبدیل کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا، الٹا سورج پھر آنا تیرا کام ہے. لیکن جی کعبہ بدل دینا بے شک فول وجہ کا شخص قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء. اور کہنا کہ آپ کی نگاہ اٹھ رہی ہے. حازم چشتی کہتے ہیں تو جدھر رخ کو گھما دے وہی کعبہ بن جائے، کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا. تو 2 بنیادی خاص انعام اس وقت امام حسن پاک کے حصے میں آئے. پہلا انعام فرمایا ان ابنی ھذا سیدن، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ جو ہے یہ سردار ہے. کیوں سردار ہے؟ اگلی وجہ فرمایا یہ اس لیے سردار ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا. ٹھیک. اب یہاں پر 2 باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان پر ڈسکس ہو. پہلی بات ان ابنی ھذا سیدن. دنیا میں اصول ہے کہ جو بچہ کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے، یعنی جس کی ماں کے ساتھ اس کے باپ کا نکاح ہوتا ہے، وہ اسی کا بیٹا گنا جاتا ہے. یہ کائنات میں پہلا فرد ہے امام حسن جو پیدا علی کے گھر ہوا ہے، اور بیٹا نبی کا یہ فرشوں پہ بھی گنا جاتا ہے اور عرشوں پہ بھی گنا جاتا ہے. اور اس بات کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، آقا پاک کی زبان نے بھی بیان کیا، خود مولا علی نے بھی بیان فرمایا. قرآن مجید نے یہ جو آیت مبالہ آج بطور سرنامہ کلام پڑھی گئی، ابناءنا و ابناءکم. اب ابناءنا میں پہلے ہاتھ آقا کریم نے بیٹے کے طور پہ امام حسن کا پکڑا ہے، بعد میں ہاتھ امام حسین کا پکڑا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ صحابہ والی ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا ہے، حضور کی مہر ہو گئی. اب تیسری مہر جو ہے وہ مولا علی نے لگائی صفین کے میدان میں، کہ جب لشکر جانا شروع ہوا تو پہلے امام حسن اور امام حسین حاضر ہوئے، کیونکہ مولا علی نے کہا تھا کہ میں پہلے اپنے بیٹے بھیجتا ہوں. تو امام حسن حاضر ہوئے، مولا علی نے نہیں بھیجا. امام حسین حاضر ہوئے، مولا علی نے نہیں جانے دیا. حضرت عباس علمدار کو بلایا اور انہیں بھیجا. شام کو حسنین کریمین نے یہ سوال کیا کہ بابا صحیح ہم بھی تو آپ کے بیٹے، ہم لڑنا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں اجازت کیوں نہیں ملی جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ بیٹے بھیجوں گا؟ حسن کو نہیں بھیجا، حسین کو نہیں بھیجا، عباس کو کیوں بھیجا؟ اس وقت مولا علی پاک نے فرمایا بیٹا مبالے والے دن سے لے کے مجھے اس حقیقت کا علم ہے کہ تم پیدا ضرور میرے گھر میں ہوئے ہو لیکن بیٹے تو محمد عربی. اچھا، یہ ابنیت مصطفیٰ کا جو شرف امام حسن پاک کو حسین پاک سے بھی پہلے نصیب ہوا. اور اگر کوئی امام حسن کے کسی فعل پہ اعتراض کرے
بلا شبہ وہ سرکار کی، میں نے پہلے بھی عرض کر دی کہ حضور کی دعا پر اعتراض ہے، حضور کی تربیت پر اعتراض ہے۔ اگلی بات کہ صلح والی بات جو ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ اگلے سیگمنٹ میں ذرا تفصیل سے بات کروں۔ صرف اتنی بات کر دینا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح ہوگی۔ یہاں سے ایک بہت بڑا سبق مل جاتا ہے کہ سرداری کی حقیقت جو ہے نا وہ لوگوں کو لڑانے میں نہیں ہے، سرداری کی حقیقت لوگوں میں صلح کروانے۔ پیر محمد کرم شاہ صاحب کو نا ایک بندہ گیا وزیر آباد سے، اس نے جا کے وہاں کینچیاں چاقو بنتے ہیں، وہ چاقو لے گیا، چھری لے گیا، ساتھ کینچی لے گیا۔ آپ نے کہا یار یہ تم کیا لے گئے، ہمارے لیے سوئیاں لاتے ہیں، یہ ہمارے تو سینے کا کام بابا صاحب غریب نواز کا باقاعدہ ملفوظ ہے۔ تو پیر صاحب چونکہ سلسلہ علیہ چشتیہ سے ویسے بھی فقر کے ماشاءاللہ بہت بڑے وہ مینار نور ہیں، اور عجیب حسن یہ تھا کہ وہ علم لوگوں پہ غالب آ جاتا ہے، وہ اتنا پڑھ کے بھی ان پر علم غالب نہیں آیا، وہ جو درویشی تھی، جو فقر تھا، جو حقیقی علم اسے جی جناب نوری صاحب جی میں اس سیگمنٹ کا کوئی خاص بات وہ آگے یاد؟ جی میں وہ عرض کرنے لگا تھا، اصل میں وہ عربی لفظ جو تھے کوئی بات نہیں، کوئی بات وہ تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی عظمت یہی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کبھی بلایا جاتا ہے، بے شک نحل تو حاضل کبیرہ الحلم والمحابت، کہ میں اپنی ہیبت اور اپنا حلم جو ہے، برداشت، تحمل، وہ اس کو عطا کر رہا ہوں۔ اور چھوٹے اپنا امام عالی مقام کے لیے فرمایا نحل تو حاضل صغیرہ المحبت والرضا، اس کو میں رب کی محبت اور رضا کا تحفہ عطا کر رہا ہوں، رضا کا تحفہ عطا کر رہا ہوں۔ آپ نے ابھی سحری کرنی ہے، وقت قریب ہو رہا ہے، میرا خیال ہے آپ کو سحری ہم کروا دیں۔ ناظرین کرام، لاہور میں جی انتہائی سار قریب ہے، تو مہمانوں کو میں سحری کروا دوں اور ان کو مٹھائی بھی کھلواتے ہیں، پیر صاحب لائے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی اعظم نوری صاحب، حوصلہ اور حاضر جوابی، علم تو خیر پھر وہ تو علم کے کلزم لوگ تھے، وہ مروان نے بلایا اور دربار میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ کہے۔ اب علم دیکھیے اور حوصلہ، کیا بات ہے، اس نے بیٹھے بیٹھے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا۔ آپ نے فرمایا میں ان لوگوں سے کیا بات کروں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس ہاتھ سے ناک صاف کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، کیسا جواب ہے، پھر وہی مروان رویا ہے بالکل ایسے آپ کے جنازے پہ دھاڑے مار مار کے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ اب کیا تم لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹسوے بہا رہے ہو، اس سے پہلے تم نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ تو اس نے سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فعلت ذالک احلم من ھذا، میں نے یہ اس بندے کے ساتھ کیا ہے جس کو اللہ نے علم اس پہاڑ سے بھی زیادہ عطا کیا تھا۔ بنیادی طور پہ غازی صاحب یہ اصل میں کہانی تو ساری وہ جو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ نسبتوں کی اور حسن انتظام کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، وہ ہے اسوہ شبیہ مصطفیٰ۔ بالکل 100% ایسے ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام حضرت عبداللہ بن زبیر، دلیروں کے دلیر، اور انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسن سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ بن عروہ ہے۔ اچھا، اتفاق سے امام علی مقام امام حسن علیہ السلام مصروف ہیں کسی اپنی نجی مصروفیت میں، تو تاخیر ہو گئی، سردیوں کا موسم ہے، اور سردیوں کے موسم میں باہر چونکہ عرب کی دھوپ میں حدت ہوتی ہے، تو سردیوں ہونے کے باوجود آپ حضرت عبداللہ بن زبیر کو پسینہ آ گیا، تو وہ بھتیجا جوان تھا، تو جیسے جوانی میں ذرا جوش ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چچا جان یہ کیا بات ہوئی،
آپ بھی اتنی بڑی شخصیت ہیں تو اتنی دیر ہوگی آپ کو انتظار کرتے ہوئے اور وہ آ ہی نہیں رہے. اتنی سی بات کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا او بھتیجے تجھے خبر ہے کہ وہ بیٹا کس ماں کا ہے جس کے انتظار میں میں کھڑا ہوں؟ وہ بیٹا کس ماں کا ہے؟ اور ساتھ میں جملہ کہا کائنات کی ساری مائیں مل بھی جائیں تو اس ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جس ماں کے یہ فرزند ہیں وہ جب ان کا یہ مقام ہے تو آگے پھر ان کے مقام جو ہیں وہ تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس سوار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کوئی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یعنی جب آقا نے فرما دیا نعم الراکب کہ یہ جو ہے یہ بہترین سوار ہے تو پھر اس کا مقابلہ کس نے کرنا ہے. آپ نے وہ کوئی صلح والی بات پہ اور بات کرنی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن پاک کی سیرت پاک کے حوالے سے آپ کا جو صلح کرنا ہے جس پر بات چل رہی تھی, میں نے پچھلی گفتگو میں بھی اس کا ایک حصہ عرض کیا. ایک کوسچن بنتا ہے کہ امام حسن پاک نے صلح کیوں فرمائی. تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے کوسچنز ہیں, انہوں نے اچھی سوچیں بھی پیش کی ہیں اور اپنے مفاسد باطلہ کو بھی ظاہر کیا ہے لوگوں نے. میں اس حوالے سے بڑی بنیادی گزارشات عرض کر دینا چاہتا ہوں. امام حسن پاک کی صلح کے حوالے سے جب بندہ باعث ہوئے بغیر غیر متعصب فکر کے ساتھ جب سوچتا ہے تو امام حسن پاک کی صلح میں جو بنیادی راز تھے, جو بنیادی حکمتیں تھیں, جو بنیادی وجوہات ہیں, ان میں 5 بڑی بنیادی وجوہات. اچھا جی. سب سے پہلی بنیادی وجہ امام حسن پاک نے صلح اس لیے فرمائی کہ یہ قرآن کا حکم ہے. اچھا. اور میں سارے ناظرین کی نظر یہ آیہ مبارکہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں آیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ جب فریق مخالف صلح کرنا چاہے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تم بھی صلح پر مائل ہو جاؤ اور ان سے صلح کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر توکل کرو. اور اس کے ساتھ جو اگلی آیہ مبارکہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 61 اور 62 ہے, وہ بہت کچھ کھول رہی ہے. وَإِن يُرِيدُوا وَإِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اگرچہ تمہیں محسوس ہو رہا ہو کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اس صلح کے ذریعے, پھر بھی تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم صلح کی طرف نہ آؤ. تمہیں یہ پتہ بھی ہو کہ وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں, پھر بھی اگر تمہارا ربط خدا کے ساتھ ہے تو خدا کا حکم یہ ہے کہ لڑنا جھگڑنا یہ منزل انسانیت نہیں, صلح کرنا یہ منزل انسانیت ہے. دوسرا حکم, پہلا حکم قرآن ہے جس پر آپ نے عمل کیا. دوسرا فرمان مصطفیٰ ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, 2 گروہوں اور 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. تیسری کمال کی حکمت امام حسن کے سامنے جو تھی وہ انسانیت کی بقا تھی. انسانیت کی بقا. اور وہ اس طرح کہ جس طرح قرآن کا حکم ہے کہ ایک بندہ اگر ایک بندے کو قتل کرتا ہے تو اس نے گویا انسانیت کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جو کسی ایک کی زندگی بچاتا ہے اس نے انسانیت کی زندگی بچائی. تو جو کسی ایک کا ایمان بچائے تو گویا اس نے پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان بچایا. اور اگر کسی نے گمراہ کیا ایمان کے معاملے میں تو اس نے ساری دنیا, وہ بھی حالات ویسے ہی ہو گئے. کسی نے گستاخ رسول کی حمایت کر دی تو وہ بھی پھر اپنا بھی گیا اور ساری دنیا کا ایمان گیا. تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, انسانیت کا احیاء یہ امام حسن کے مد نظر تھا. آپ نے بے شمار, یہ آپ کا فرمان موجود ہے کہ ادھر بھی لشکر تھا ادھر بھی لشکر تھا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب تک ہزاروں جانیں ضائع نہیں ہو سکتی اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو آپ نے انسانیت کے احیاء کے لیے یہ کام کیا. اور چوتھی, سب ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے مورخین نے کہ وہ جو جنگیں ہوئی تھی جن کی تفصیل نہیں ہم ڈسکس کر رہے, صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے بھی لوگ جو تھے شہید ہو گئے جو 100 بہادروں کے مقابلے اتنے بہادر تھے کہ مخالف کو ایسے پکڑ کے جیسے کوئی چڑیا کو پکڑتا ہے وہ پکڑ کے تو اپنے لے آتے تھے سواری کے اوپر پکڑ کے. اتنے طاقتور نقصان ہوا وہ ہزاروں, بہت نقصان. اور امام حسن کا یہی کمال کا فیصلہ تھا. اور چوتھی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی فتوحات کے اجراء کے لیے آپ نے یہ کام کیا. چونکہ حضرت سلطنت پھیل رہی تھی. اگر یہ اسی طرح معاملات رہتے تو جس طرح پہلے پھیل رہی تھی روم و ایران واپس آ جاتے. امام حسن پاک کا یہ احسان, حکمت, دانائی, دانش, اسلامی فتوحات کے اجراء کے لیے یہ جو صلح تھی یہ بنیاد تھی. جو ہی
جی جناب جی آپ کی طرف آ رہے ہیں جی. جی بسم اللہ. ہم نے تو کافی ڈسکشن کر لی, اب آپ کو سنیں کیا سناؤں؟ بہتر جی مولا کا ذکر ہے جی. مولا جی بسم اللہ. امام حسن حسین علیہ السلام کا ذکر. اچھا نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا, اے میرے لال نے حسین تے حسن. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا, اے میرے لال نے حسین تے حسن. اے میری جان نے تے ساڈا مان نے, اے میری جان نے تے ساڈا مان نے. بڑے کمال نے حسین تے حسن. نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا, اے میرے لال نے حسین تے حسن. نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا, گودی چ لے کے دوواں نوں آقا چوم دے رہندے سی. گودی چ لے کے دوواں نوں آقا چوم دے رہندے سی. حسن حسین نو تک کے سب نو ایہو کہندے سی. حسن حسین نو تک کے سب نو ایہو کہندے سی. میرے جگر دین دا اے فخر, میرے جگر دین دا اے فخر. این مدنی گوہر اللہ دے دین نو اینا لینا بچا. اللہ دے دین نو اینا لینا بچا. اے میری آل نے حسین تے حسن. نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا, نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا. عرشاں تو جبریل جس دے جوڑے سی کے لے آوے. جبریل جس دے بوئے دے بنا پچھیاں نہ جاوے. جس دے بوئے دے بنا پچھیاں نہ جاوے. اینا جیا نہ کوئی ویکھیا, نہ کوئی ویکھیا. سوہنے رب نے کہیا مقابلہ نہیں علی دے لالاں دا, مقابلہ نہیں علی دے لالاں دا. اے لجپال نے حسین تے حسن. نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا, اے میرے لال نے حسین تے. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا. اللہ نے بھی اوہ منیا جو بھی اینا کیا ہے. اللہ نے بھی اوہ منیا جو بھی اینا کیا ہے. راہب بھی ست پتر لے کے اس در تو گیا ہے. راہب بھی ست پتر
اللہ دے یار نے دوویں سردار نے اللہ دے یار نے دوویں سردار نے ہے بے مثال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا کٹایا وچ سر نو کٹایا نیزے تے چڑھ کے وی مالا قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے وی مالا قرآن سنایا دین دی بقا آخدا پتر امام دے والی اسلام دے پتر امام دے والی اسلام دے مذہب دی ٹال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن بڑے کمال حسین تے حسن ہے بے مثال نے حسین تے حسن ویلکم بیک ناظرین کرام. پیر صاحب عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے بفیض سرور کون و مکان برائے حسن کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن. پیر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو جو فرمائی قرآن فہمی کے اعتبار سے. نوری صاحب نے نہیں خوبصورت فرمائی؟ وہ میں ٹچ اس کو دے رہا ہوں. جی نوری صاحب تو ایسے دل لگی آپ سے. بے شک وہ اس کا اصل جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ باب مدینۃ العلم اور مدینۃ العلم سے بیک وقت اکتساب فیض کیا حضرت امام حسن مجتبیٰ نے. بیک وقت اکتساب فیض کیا, مرج البحرین بن گیا. اور قرآن فہمی جو ہے چونکہ قرآن تو اترا ہی اسی گھر میں. صحیح ہے. قرآن تو اترا ہی انہی کی شان میں صاحب وحی کی آغوش میں تو پرورش پائی ہے. اس لیے قرآن فہمی اب جو آپ کی شخصیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ دسترخوان پہ ہیں, غلام سالن لے کے آیا ہے, وہ شوربہ گر گیا تو غلام کی طرف غصے کی نظر سے جب دیکھا تو غلام نے آگے سے یہ بھی اس گھرانے کے غلاموں کی شان ہے, اس گھرانے کے غلاموں کا قرآن سے تعلق ہے. اس نے کہا والکاظمین الغیظ, اپنا غصہ پی لیتے ہیں. فرمایا میں نے اپنا غصہ پیا. اس نے آگے کہا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, میں نے تجھے معاف کیا. اس نے واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. وہ لا تثریب علیکم اليوم زین فتح مکہ والا. جی جناب بسم اللہ. تو پانچویں وجہ رہ گئی تھی اس کی طرف صرف اشارہ کر کے سبق. پانچویں وجہ یہ تھی کہ آپ نے صلح عزت صحابہ کے تحفظ کے لیے کی. واہ کیسی بات آپ نے کی. ہاں سچی بات یہ ہے کہ اس صلح کے بعد صحابہ کی طرف اٹھنے والے جتنی انگلیاں تھیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں. یہ احسان ہے امت پر.
وہ عالم میں بے مثال سخاوت حسن کی ہے، زہرا کے گھر میں پہلی ولادت حسن کی ہے، اور اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی محنت حسن کی ہے وہ عنایت حسن کی ہے. جی محنت حسن کی ہے وہ عنایت حسن کی ہے. غیر صاحب میں پیغام کے طور پہ آپ جو انگشت مبارک پہنتے تھے نا انگوٹھی، اس میں آپ نے 2 شعر لکھوائے ہوئے تھے عربی کے. اچھا بس میں وہ سنا دیتا ہوں، اور وہ ینگ جنریشن کے لیے ایک بہت بڑا میسیج بھی ہے. ٹھیک. اس میں لکھا ہوتا تھا کہ قدم لنفسک ما استطعت من التقى ان المنیۃ نازلۃ بک یا فتیٰ. اے جوان، ہر وقت اپنے لیے تقوی کا زاد سفر تیار رکھ، کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے، موت کب آ جائے. اور آگے کہتے ہیں کہ اصبحت ذا فرح کانک لا تری، تو ہر روز صبح کرتا ہے بڑی خوشی میں، بڑے غرور میں، تکبر میں، کیا تو بھول گیا ہے احباب قلبک فی المقابر والبلا، تیرے کچھ پیارے بھی تھے جو تیری طرح ہی رہتے تھے، آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور تجھے بھی وہیں پہ جانا ہے. آپ ہر وقت اس انگوٹھی میں نقش اس شعر کو خود بھی پڑھتے رہتے اور دوسروں کو سنا کے بھی بتاتے رہتے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور اس مقصد میں کامیابی ہی دراصل انسان کے یہاں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی تقوی کے نور کے اندر اس طرح گزارے تاکہ اللہ کے حضور میں جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. پروفیسر صاحب انتہائی سحر جی کراچی میں قریب ہے، اس لیے اب دعا کا وقت ہو گیا. ہم سب مل کے، میرے مہمان، ناظرین، سامعین سب مل کے دعا کریں گے. جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہم پہ یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ کریم اس کو دور فرما دے. اللہ کریم اپنے گھر کے دروازے اس امت پہ کھول دے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے دروازے اس امت پہ کھول دے. اللہ کریم ہم جا کے اپنی جو لغزشیں ہیں اس بارگاہ پاک میں جا کے ہم عرض کریں جو ظلم ہم نے اپنی جانوں پہ کیا ہے، اور اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک جو ہیں وہ اس امت کے حق میں اٹھ جائیں گے. اللہ کی ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ فضل فرما دے. ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اور آپ کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ کی مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت عطا فرما. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، اپنی مخلوق پہ کرم فرما، فضل فرما. اگر ہماری کوئی خطائیں ہیں تو اللہ کریم وہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہ گار ہیں. اللہ کریم جو ڈاکٹر اور نرسز یہ مریضوں کی اس وقت خدمت کر رہے ہیں اسپتالوں میں، اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرما. جو مختلف محکموں کے لوگ بھی کوئی خدمت مخلوق کی صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، ان کی وہ خدمت قبول فرما. پاکستان کو دیانتدار، نیک، غیر مند حکمران عطا فرما. فضل و کرم کے معاملے فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرما دے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی میڈلے جی جی میڈلے جی. بے
बंदा नवाजियां मुझ को मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मेरा अमल का मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। या अली जीवन तेरे लाल, या अली जीवन तेरे लाल, या अली जीवन तेरे लाल। हसनैन जीवे, हसनैन जीवे, तेरा हसन भी जीवे, तेरा हसन भी जीवे, ते हुसैन भी जीवे, तेरा जीवे शेर अब्बास, सब दुखियां दे गम सुन लेंदे, सब दुखियां दे गम सुन लेंदे, दुखियां दे दे टाल। या अली जीवन तेरे लाल, या अली जीवन तेरे लाल। अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने। करम दियां करके नजरां ते बख्त सवार देंदे ने। अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने। तू मंग अब्बास तू जाके सुने हसनैन दा सदका, तू मंग अब्बास तो जाके सुने हसनैन दा सदका। उसे वेले मौला गाजी, अलम बरदार देंदे ने। अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, पुकारो शाहे जीला को पुकारो। बदल जाएगी किस्मत, बदल जाएगी किस्मत, बेसहारो पुकारो शाहे जीला को पुकारो। बदल जाए ये दर महबूबे सुभानी कदर है। सुभान अल्लाह। ये दर महबूबे सुभानी कदर है। भिखारी बन के आओ, भिखारी बन के आओ, ताजदारो पुकारो शाहे जीना को पुकारो। बदल दाता तेरा दरबार है, दाता तेरा दरबार है। रहमत का खजाना दाता तेरा दरबार है। रहमत का खजाना तू है वो सखी जिसका, तू है वो सखी जिसका सवाली है ज़माना। दाता तेरा दरबार रहमत का खजाना।
فیض عالم مظہر نور خدا نا کا سارا پیر کامل کاملا رہنما داتا تیرا دربار خواجہ خواجگاں ہم یہ بے قساں خواجہ خواجگاں ہم یہ بے قساں التجا سن لو شاہ ہے امم کے لیے خواجہ خواجگاں ہم یہ بے قساں التجا سن لو شاہ ہے امم کے لیے تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے قصوں کا خیال ہے خواجہ خواجگاں ہم یہ بے قصوں التجا سن لو شاہ ہے امم کے لیے خواجہ خواجگاں ہم یہ بے قصوں التجا سن لو شاہ امم کے لیے کر دو کرم مرشد محترم کر دو کرم مرشد محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے دم دم کرو فرید فرید آنکھوں حق فرید دم دم کرو فرید فرید آنکھوں حق فرید میں نہیں اڑتا پھرنا میں نہیں اڑتا پھرنا یہ کرم صابر دے پیر دائے کرم صابر دے پیر دائے میری اپنی کوئی اوقات نہیں میرا سر سے حق فرید دائے دم کرو فرید فرید آنکھوں حق فرید اے پاک وطن دے پاک بازاراں عشق دے سودے لواں خرید حق فرید یا فرید دم دم کرو فرید فرید آنکھوں حق فرید اے پاک وطن دا ماہی سونا گنج شکر کر دے بہشتی گنج شکر کر دے بہشتی خواجہ نظام دی سنو نوید حق فرید یا فرید دم دم کرو فرید فرید آنکھوں حق فرید نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا نبی نے دیکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن اے میری جان نے تے ساڈا مان نے بڑے کمال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا گودی چ لے کے دوواں نوں آقا چوم دے رہندے سی سبحان اللہ حسن حسین
औलादे दीन नू देना लेना बचा ए मेरी औल ने हुसैन ते हसन बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन